بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش زور پر تھا۔ سلافہ نے جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا جنہوں نے اس کے بیٹوں کو قتل کیا تھا سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چنانچہ اس نے ازل و کارا کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبلیغ و تعلیم کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی اور حضرت عاصم رضی اللہ کے بھی ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔ ان کا واز پسندیدہ ہے، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اور بعض روایات میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ بھی تھے۔ راستہ میں جا کر ان لے جانے والوں نے بدعہدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا، جو 200 آدمی تھے، اور ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں بنو لحیان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ مختصر جماعت 10 آدمیوں کی یا 6 آدمیوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر جس کا نام فتفت تھا چڑھ گئی۔ کفار نے کہا، ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارا بدلہ میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہ کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافروں کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا۔ جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلوں کا مجمع کثیر تھا، آخر شہید ہو گئے اور دعا کی، یا اللہ اپنے رسول کو ہمارا واقعہ پہنچا دینا۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت اس واقعے کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گیا، اور چونکہ عاصم رضی اللہ یہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی، یا اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی، اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور بعض روایتوں میں بیڑ کا ایک غول بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کو خیال تھا کہ رات کے وقت جب اٹھ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش ہوئی اور ان کی لاش کو بہا لے گئی۔ اسی طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، بس 3 باقی رہ گئے، حضرت خبیب رضی اللہ اور زید بن دسنہ رضی اللہ، عبداللہ بن طارق رضی اللہ۔ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بدعہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے، اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشقیں باندھی۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ نے فرمایا، یہ پہلی بدعہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ ان شہید ہونے والوں کا اقتداء ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا، مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ رہے، جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دسنہ، جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کرے، اور دوسرے حضرت خبیب بن، جن کو حجیر بن ابی احاب نے 100 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا۔ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا اور قتل کر دیے جائیں۔ اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ سے شہادت کے وقت پوچھا، اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے اور اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہیں؟ حضرت زید نے فرمایا
خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہیں وہیں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر میں آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب ایک عرصے تک قید میں رہے۔ حجیر کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئی کہتی ہیں کہ جب خبیب رضی اللہ ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے تھے، اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے استرا مانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت خبیب رضی اللہ کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ استرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس۔ یہ دیکھ کر گھبرائے۔ خبیب رضی اللہ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ دنیا سے جانے کا وقت ہے، اللہ جل و شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعتیں نہایت اطمینان سے پڑھی اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے میں موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچائے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام یا خبیب، اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب رضی اللہ کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں اور تم کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا، واللہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فدیے میں ایک کانٹا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چبھے۔ ویسے تو ان واقعات کا ہر لفظ عبرت ہے، لیکن اس واقعے میں 2 خاص چیزیں جو قابل قدر اور قابل عبرت ہیں۔ ان حضرات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق اور اپنی جان جانے تک، اس کے بدلے میں اتنا لفظ کہنا بھی گوارا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف معمولی سی بھی پہنچے، اس لیے کہ حضرت خبیب رضی اللہ سے صرف زبان سے ہی کہلانا چاہتے تھے اور صرف زبان سے ہی کہنا ہی تھا، ورنہ بدلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر تو ان کفار کی بھی قدرت نہ تھی، بلکہ وہ لوگ خود ہی ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتے تھے، جس میں بدلہ بے بدلہ سب برابر تھا۔ دوسری چیز نماز کی عظمت اور اس کا شغف کہ آخری وقت میں بھی عام طور پر بیوی بچوں کو آدمی یاد کرتا ہے، صورت دیکھنا چاہتا ہے، پیام السلام کہتا ہے، مگر ان حضرات کو پیام السلام دینا ہے تو حضور کو، اور آخری تمنا ہے تو 2 رکعت نماز کی۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔